چلیں آج ذرا ماضی میں چلتے ہیں اور کراچی کے اس سنہری دور کی کہانی سنتے ہیں جب یہ شہر اپنی ثقافت اور سماجی خوبصورتی کے عروج پر تھا۔ سب سے پہلے تو ذرا اس فرق کو محسوس کریں۔ ایک طرف صاف ستھری گلیاں، خوبصورت عمارتیں اور پرسکون کونے ہیں، اور دوسری طرف آج کا ہجوم، بے ہنگم ٹریفک اور شہری ابتری۔ ہمارے ماخذ کا یہ جملہ اس ساری کہانی کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ کراچی جس نے کبھی ترقی کا ایک دور دیکھا، ہر گلی صاف ستھری، ہر کونے میں سکون، مگر پھر وقت بدلا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ سب کیسے شروع ہوا؟ ایک گاؤں سے میٹروپولس تک کا سفر کیسا تھا؟ کیونکہ کراچی، جو آج پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، ہمیشہ سے ایسا تو نہیں تھا۔ ایک وقت تھا کہ یہ ماہی گیروں کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہوا کرتا تھا، پھر برطانوی دور آیا اور اسی دور میں کراچی ایک جدید شہر میں بدلا اور دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کی بہترین بندرگاہوں میں سے ایک بن گیا۔ اچھا، تو اس پرانے کراچی کی روزمرہ زندگی کیسی تھی؟ شہر کی دھڑکن کیا تھی؟ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں، خاص طور پر وہاں کے مشہور ٹرانسپورٹ سسٹم پر۔ اس دور میں آپ جانتے ہیں زندگی کی رفتار ہی کچھ اور تھی۔ سڑکیں منظم تھیں، ڈبل ڈیکر بسیں چلتی تھیں، اور شہر کے بیچوں بیچ اس کے دل کی طرح ایک بہت ہی پیارا ٹرام وے سسٹم تھا۔ اور یہ کوئی معمولی ٹرام سسٹم نہیں تھا۔ سوچیں ذرا، پورے 90 سال تک، جی ہاں 90 سال تک یہ ٹرام کراچی کے پبلک ٹرانسپورٹ کی جان رہی۔ اس کی کہانی 1885 میں شروع ہوئی۔ 50 کی دہائی آتے آتے یہ لوگوں کی سب سے پسندیدہ سواری بن چکی تھی، اور پھر 30 اپریل 1975 کو اس نے اپنا آخری سفر کیا، اور یہ سہولت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج اس تاریخی اثاثے کی کوئی ایک یادگار بھی موجود نہیں، بس یہ چند پرانی تصویریں ہی رہ گئی ہیں جو ہمیں اس دور کی یاد دلاتی ہیں۔ چلیں اب شہر کے کچھ شاندار تعمیراتی شاہکاروں کا ایک چھوٹا سا ٹور کرتے ہیں۔ تو ہمارے اس ٹور کی پہلی منزل ہے شہر کے دل میں واقع مشہور زمانہ ایمپریس مارکیٹ۔ یہ شاندار عمارت 1884 میں بننا شروع ہوئی اور 5 سال میں مکمل ہوئی۔ اسے جیمز اسٹریچن نامی ایک مشہور انجینئر نے ڈیزائن کیا تھا، اور اس کی خوبصورتی میں جودھ پور سے لائے گئے سرخ پتھر کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اس کا سنگ بنیاد اس وقت کے بمبئی کے گورنر جیمز فرگوسن نے رکھا تھا۔ ٹھیک ہے، اب آگے بڑھتے ہیں اور بندر روڈ پر موجود ایک اور شاندار عمارت کراچی پورٹ ٹرسٹ بلڈنگ کی طرف چلتے ہیں۔ اس عمارت کا ڈیزائن جارج وائٹیٹ نے تیار کیا، جو ممبئی حکومت کے کنسلٹنٹ آرکیٹیکٹ تھے۔ 1916 میں بمبئی کے گورنر لارڈ ویلنگٹن نے اس کا افتتاح کیا، اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ 1 صدی سے زیادہ گزرنے کے بعد بھی یہ عمارت آج بھی اپنی اصلی شان و شوکت کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہمارے اس چھوٹے سے ٹور کا آخری پڑاؤ ہے خوبصورت فریئر ہال۔ اس ہال کا نام سندھ کے کمشنر سر بارٹل فریئر کے نام پر رکھا گیا تھا۔ یہ اصل میں ایک ٹاؤن ہال تھا جہاں عوامی اجلاس اور ثقافتی سرگرمیاں ہوتی تھیں، اور یہ بھی آج تک اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ لیکن بدقسمتی سے کراچی کی ہر تاریخی عمارت کی کہانی اتنی خوش قسمت نہیں ہے۔ اب ہم ایک مشکل موضوع کی طرف بڑھتے ہیں، یعنی اپنے ورثے کی ناقدری۔ یہاں 2 مارکیٹوں کی کہانی بالکل الگ الگ ہے۔ ایک طرف ایمپریس مارکیٹ ہے، جس کے آس پاس سے تجاوزات ہٹا کر اسے اس کی اصلی شکل میں بحال کر دیا گیا ہے، اور دوسری طرف ہے لے مارکیٹ، جس کی عمارت خستہ حال ہے اور اس کے ٹاور پر لگی گھڑی کی مشینری تک چوری ہو چکی ہے۔ اس سوال پر ہمارے ماخذ کے راوی کا ایک بہت ہی درد بھرا اور طنزیہ تبصرہ ہے جو شاید ساری صورتحال کو بیان کر دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، اور یہ الفاظ بہت گہرے ہیں، کہ پاکستان بن جانے کے بعد جب ہم انگریز راج سے آزاد ہوئے تو پھر ہم نے بھی انگریزوں سے چن چن کر بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ ہر سڑک اور عمارت کو ہم نے خوب مہارت سے تباہ کیا۔ یہ تبصرہ صرف عمارتوں کے بارے میں نہیں ہے، یہ اس سنہری دور کے کھو جانے کے گہرے دکھ اور افسوس کو ظاہر کرتا ہے جسے ہم ایک یاد کے طور پر بھی نہیں سنبھال سکے۔ اور یہ سب ہمیں ایک بہت اہم سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ جب کسی شہر کا ماضی مٹا دیا جائے تو پھر اس کے مستقبل کا کیا ہوتا ہے؟